وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، بھول چوک سے کھا پی لینا روزے کو توڑتا ہے نہ مکروہ کرتا ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، مکروہ کراہت سے ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ گن نہیں سکتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مکروہ کے معنی ہے ناپسندیدہ، یعنی اللہ کے ناپسندیدہ نہیں ہوتی، یعنی آپ اتنی دفعہ اپنا منہ صاف کرتے ہیں، یعنی کہ مسواک بار بار کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ گرمی کی شدت سے روزہ دار سر میں پانی بہا سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پر پانی بہا رہے تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ روزے کی حالت میں مزی خارج ہو یا احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ قال ابن عباس و اکرمہ رضی اللہ عنہم الصوم مما دخل ولیس مما خرج، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جیسے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سر میں تیل لگانے، کنگھی کرنے یا آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، تھوک نگلنا اور مکھی کے حلق میں چلے جانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، تھوک نگلنا اور مکھی کے حلق میں چلے جانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ روزہ دار گرمی کی شدت میں کپڑا پانی میں تر کر کے بدن پر رکھ سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔